مومنین بجلی آ گئی ہے؟ تیمور عباس لائٹ نہیں آئی. مجلس پاک کا اعلان سن لو. انشاءاللہ اس مہینے دی 27 تاریخ 27 جون انشاءاللہ کوٹلی سیدہ نزد آڑا بشارت چوہ سیدن شاہ بہت بڑا پروگرام. بابا سید نظر حسین شاہ والد سید کریم حسین شاہ ندے بھانجے سید نعیم عباس کاظمی سید صدا حسین کاظمی بابا نظر شاہ اے آباب اے برادران قرارن بہت بڑا ذکر مظلوم کربلا دا پروگرام کوٹلی سیدہ اس مہینے دی 27 جون انشاءاللہ روز منگل ٹھیک صبح 8 بجے مجلس پاک شروع ہو جاسی کوٹلی سیدہ جس دن ملک پاکستان دے نامور ذاکرین علماء کرام انشاءاللہ پڑھسن. ذاکر اہل بیت بابا سید فرق شاہ بخاری انشاءاللہ پڑھسن. شفقت رضا شفقت علی رضا کھوکر آصف کمال حیدر صفدر عباس نوتک غلام عباس جپا عالم عباس بھٹی آصف عباس علوی اس تو علاوہ بھی کافی ذاکرین یاسر عباس جھڑوی کافی ذاکرین علماء کرام ملک پاکستان دے نامور انشاءاللہ کوٹلی سیدہ 27 جون بروز منگل انشاءاللہ ٹھیک صبح 8 بجے مجلس شروع ہو جاسی. تمام سادات و مومنین مولاد آزادارہ کا گزارش ہے کہ مجلس سے پاک شامل ہو کے ثواب عظیم حاصل کر سو. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کمال شاعر آل عمران. اور میں بڑا مشہور ہوں بھائی علی عباس عسکری آج سیدہ لے ممبر پاک ڈیوٹی دینا سے آئے اور انشاءاللہ لطف آسی ذکر ہوئی کمال رہے ہیں. اے ہیں ذکر علی لاجواب بے مثال تے پڑھنا اللہ اور اچھے انداز نال سناوے تے لطف و کرم روحانیت بلند ہو جاندی ہے. ماشاءاللہ علی عباس عسکری صاحب دی آمد ماؤں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد. ماؤں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد. ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد. محسن میری لاحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. نعرہ حیدری. ذاکر اہل بیت شاعر آل عمران علی عباس عسکری صاحب. بہت کٹ نہیں پڑھنا نہیں اتنا پڑھنا. بآواز بلند صلوات. سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری. بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پورا شوب زمانے میں ہم لوگوں کو کم سے کم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما.
سامعین گرامی، گرمی ہے لیکن تکلیف کرو جے آمین آکھ سکو تا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، ان لوگوں کو کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا مالک کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرا مالک، ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان ہے، میرے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیجے تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ تکلیف نہ سمجھیں تو کھلے دل سے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے سب؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صورت حال ہوں تجھے ویکھ سکتے ہو جو بن چکی ہے، اس میں جیسے بھی کر کے ہے وقت مکمل کرتے ہیں اور جتنا بھی ہے اسے عبادت میں گزارتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ پیو پانی پیو۔ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں؟ تقریباً چوک اعظم لیا دے کول ایک شہر ہے، اتھوں اپنا سفر شروع کیتا وے میں تواڈے کول آیا ہوں۔ حرام میں رات میں ایک لمحہ بھی کہیں بستر پہ گزرا ہو، پوری رات کا سفر کہیں آگے سے کر کے آ رہا ہوں، 1 گھنٹے کا قیام تھا اور بس وہاں سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، ناراض نہ ہوئے آئے مولا حسین تو وڈے رنگ لاویں، مجلس بالکل ابتدا ہے تو مولا حسین دا واسطہ جے میں لئیے تو اتھے اپڑ گیا تو تسی 2 قدم اگاں تشریف لے آؤ، مولا بڑے رنگ لے جڑے بیٹھے امام حسین دے نا تے نا جڑے جوان آ سکو، بزرگ بیٹھے رہن جوان تھوڑی تھوڑی مہربانی کرے آئے، تھوڑی آپ بھی اگر میرے بھائی آ سکو تو جڑے امام حسین دے نا تے آ سکتے ہو، باقیاں نال تے گل ہی نہیں۔ میرے مولا کے ذاکرین بھی تشریف فرمائے، آ ونجو امام حسین دے نا تے میرا چاند آ ونجا گا، مولا وڈے رنگ لینے، امام زمانہ وسطیں رکھنے، بڑی کمال نوکری فرخ بخاری صاحب میرے مولا کی بارگاہ میں کر رہے تھے۔ میرے مولا کے بہت محترم مداح علی احمد صاحب بہت خوش اسلوبی سے میرے مولا کی بارگاہ عظمت پناہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پہ اپنی پیشانی کو خم کریں گے اور نہایت اچھے طریقے سے مدد سرائی کریں گے۔ بہت مناسب داستان نوا اور قصہ گو ہیں، آپ انہیں تفصیل سے سنیے گا۔ سر جی پسینہ ایک باری پوچھو نا اپنا، ہوں میں تو ایک شعر سنا 5 منٹ چاہتی پئی ہے، 5 منٹ ہمت نہیں ہارنی، میں تھوڑے نال ہوں، آگ سو کول آ کے پکی جلسا، پریشان نہیں ہونا۔ مصرع پڑھا ہے کہ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ تقریباً کچھ سال پہلے میں تو گل دا ایک باری مقدمہ سمجھا لوا تو شعر پڑھدا۔ انکل جی کچھ سال پہلے، میرا اپنا وسیب ہے، میرا اپنا علاقہ وے تھے کئی اردو بولنی، اپنی بولی سے گل کریں۔ کچھ سال پہلے ہندوستان دا ایک شہر ہے جس نے لکھنؤ آدن، اتھے ایک مشاعرہ ہویا، دنیا دا سب تو وڈا مشاعرہ جیڑا پوریاں 3 راتاں تائیں ٹردا رہا، 200 تو ڈھیر شعراء اودے وچ شرکت کیتی تے سارے اپنا اپنا کلام پڑھیا۔ کچھ علاقے انج دے ہوندے جنہ دی وجہ شہرت کچھ ہور ہوندی ہے، کچھ دی کچھ ہوندی ہے۔ سامعین گرامی تمہیں میں دسی آواں کہ لکھنؤ ایک ایسی جاوے جدی وجہ شہرت صرف 3 ہی، ایک او نواباں دا شہر ہے، دوسرا اتھو دی زبان بہت مہذب ہے، تیسرا او امام حسین دی عزاداری دے حوالے نال مشہور ہے۔
تینوں چیزیں اچھی ہو گئیں. ہن جتھے بھی تیری محفل ہوندی ہے مشاعرہ ہوندا وے ترا مصرع دتا ویندا وے قاضیاں دی طرفوں ججاں دی طرفوں یا انتظامیہ دی طرفوں تمام شعران بھی اے ایک مصرع وے. اس مصرع دے بیک گراؤنڈ تے اس مصرع دے مقدمے تے یا ایدی بہر تے تسی اپنے اپنے کلام لکھ کے لے آنے. سارے مشاعرے دے وچ اپنے اپنے کلام پڑھنے. مشاعرے دے آخر تے فیصلہ ہو سی کہ تواڈے جو سارے تو وڈا شاعر کیڑا ہی. لکھنؤ جیسے شہر والے دے ہاں 200 تو ڈھیر شعراء نو کلام آکھن واسطے جیڑا مصرع دتا ہی او مصرع ہی اے آئی زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. میرے وسیب والے ہوں 3 راتیں دا مشاعرہ تو ٹر گیا تو فیصلہ نہ ہو سکیا کہ شاعر کیڑا وڈا وے. تو 3 راتاں کرتے کرتے بھائی علی احمد 6 مہینے لگ گئے تو پتہ ہی نہ لگیا. 6 مہینے دے بعد جڑے ججز آن انہاں فیصلہ سنایا بھی اسی اے تو نہ دس سکدے بھی 3 راتاں دے مشاعرے چ ساریاں تو وڈا شاعر کیڑا ہی لیکن اسی یہ 3 راتاں دے مشاعرے چوں 200 تو ڈھیر شعراء دے 750 شعر وکھرے کر دیتے ہیں. اسی اے پورے یقین نال آدھے ہاں کہ انہاں 750 شعراں چوں ایک شعر بھی ایسا نہیں جڑا دوجے شعر تو نکا ہوئے. میں بڑا تم سوشل میڈیا تو سنتا آج پہلی باری جے بہ گئے ہو میرے سامنے تو تھوڑے جے بولے آئے. 750 شعروں میں سے 3 شعر آپ کو سنا رہا ہوں, صرف 3 شعر. ترا مصرع کیا تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. اپنے مجمع نہ کو صرف اتنی قیمت دے جتنی بندی ہے, زیادہ چاہی دی نہیں, گھٹ تے میں راضی بھی نہیں ہوتا. ایک بولے میری مرضی دا بولے. زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. پہلی رنگوں بھری شام پہلا شاعر میرا بھائی اس کا نام انور جلال پوری تھا. وہ پہلا آتا گیا مطلع دور کی بات اس نے پہلے مصرے پر ہی سما باندھ دیا. ترا مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال. لیول دیکھ رہے ہیں زبان کا, بات کتنی بڑی ہے. زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. انور جلال پوری نے ابتدائی یہاں سے کی, وہ آتا گیا اس نے آتے ساتھ اعلان کر دیا دنیا والو نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. کوشش کرے ہاتھ چوی سکے. نماز بولی, تھوڑے جے ہاتھ بھی کھولے, نماز بولی تبرک میں مجھ کو, گل شروع ہو گئی نہیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. دوجا مصرع سامعین گرامی میرے قد تو وڈا نے با خدا تے مولا دے نام نے جے میرے امام نو سلام نہ کر سکو تو اس وجہ تو بھی ہاتھ چاہ دے وے کوئی ہوا دی کراسنگ ہو ونجے تے کوئی نال والا مومن سوکھ ہو ونجے. میں دوجا مصرع مکمل پہ کردا, ایدی ونڈ کرو تو میرا مضمون شروع ہو گیا. نماز بولی, آئیے جناب صدر صاحب, تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. یہ سوالیہ نشان ہے. مطلب مکمل ہونے پہ مضمون آپ کے سامنے, کیا دیں گے. جواب سنیے, اگر بات دل میں ٹھنڈک کرے تو, ورنہ نہیں بولنا. اس نے کہا نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. جڑے پیچھے بیٹھ رہے ہو کوشش کر کے نہ رہے حیدری. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. میرے بھائی حسین بولے تیری زندگی, حسین بولے تیری زندگی. انور جلال پوری گئے, دوسرے شاعر آتے گئے, آپ کو ان کا شعر مولانا بلال کاظمی. آپ کو آہستہ آہستہ 4 شعر اٹھائیں, اب آپ کو شعراء کے نام بھی بتاتا چلوں گا اور ان کے شعر بھی بتاتا چلوں گا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. جو بندہ زندگی میں کربلا سے ہو کر آیا ہے یہ شعر اس کے لیے آب حیات ہے, اور جو بیچارہ کربلا نہیں گیا میں تو ممبر پہ کہہ رہا ہوں مانگے جھولی پھیلا کر میرے مولا سے کربلا کی زواری. اس شعر پہ خلوص نیت سے اگر وہ عطا نہ کریں تو علی عباس عسکری حاضر ہے. اگر مانگنے میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ کا اپنا مقدر ہے, میرا اپنا. چنگے ٹائم تے آئے ہو انشاءاللہ میں شعر سمجھا سکا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو, مجھے علمین کی قسم کل رات تونسا شہر میں آخری مجلس پڑھی ہے بھائی علی احمد عزت حسین کی قسم, اس کچھی کے ماحول میں جہاں اردو پڑھنا نہایت مشکل کام ہے, مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جشن ہو رہا ہے. اللہ کرے میں اپنے تقریباً میرا علاقہ میں اتنے سمجھا سکا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے.
دوسری شام بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. جڑے کھاندے حسین دا ہاتھ چاہ کے نہ رہے حیدری. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. یہ تو میں بھائی فرق نو سنتا پیا اس تو میں اندازہ ہو گیا. وہ روح پھونکیں گے انکل جی شاہ کربلا کی مٹی میں. حضور ذرا یہاں تشریف لائیے. وہ روح پھونکیں گے تیمور بادشاہ میرے محترم شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر. واسطہ ذکر مظلوم کا. اگر مصرع حقدار ہو تو ضرور مسکرانا, مصرع حقدار نہ ہو تو چپ بیٹھنا. مولا کی قسم چپ بیٹھنے پہ بولنے سے بھی زیادہ راضی ہوں گا. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے. آدم بھی سر جھکا. مولا کی قسم پتہ نہیں کراچی کے کتنے لاکھوں کے مجمع میں اور اسلام آباد کے کس سیکٹر میں جہاں ٹپیکل اردو پڑھ لکھا مجمع ہوتا ہے کتنی خیرات ہوئی مجھے نہیں یاد. میں چاہنا ایک باری میرا علاقہ اونج سمجھے جی میں سمجھانا چاہنا. کیا دیں گے؟ مصرے چ لاڈ ویکھنا ہے. گل کتنی سینسٹیو آ رہی ہے. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے. آدم بھی سر جھکا دیں گے. حضور مصرائے پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. کیا بات ہے ان میں, کیا بات ہے. مرحبا بہت شکریہ جی. پدر لاکھ بار دوبارہ پڑھتے ہیں. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے. چلو فرنٹ علم اللہ تھوڑا جا میرے نال فٹ ہو گیا نا اللہ دی قسم گل لیکن میں کوشش کرتا پیا. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. اب وقت ہی نہیں ہے, موسم ہی نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو لے کر شیعہ سنی کتابوں کے ضمن میں پھر بات کی جائے. فرخ بھائی بہت اچھی خطابت کر گئے ہیں, میں اسی لیے شعر پہ شعر پڑھوں تاکہ تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ چینج کیا جائے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا. اور میں نے وکھیا ہے با خدا کچھ نہیں بگڑنا میرا تواڈے چوپڑاون نال, بگڑنا اللہ دی قسم ہے تواڈا بھی کچھ نہیں. میں یہ چاہنا بھاویں تسی نہ بولو کوئی جوان نہیں نہ ہوئے جڑا اس قیمتی نقطے تو محروم رہ جاوے. دوسری شام تھی لکھنؤ کے وہ میر انیس مرزا دبیر سودا حیدر علی آتش اور میر تقی میر کی دھرتی. ایک ایسی جگہ وہاں کا اس وقت کا سب سے محترم شاعر, لکھنؤ کے سب سے بزرگ شاعر, لکھنؤ کے سب سے ضعیف العمر شاعر جن کا نام تجسس اعجازی ہے. میں دوسرے مصرے پہ نہیں رکوں گا, میں پہلے مصرے پہ رک کر دیکھوں گا مصرے اولا پہ کون مضمون میں کتنا ساتھ چل رہا ہے. آپ نے دوبارہ پڑھنے کا بولا ہے تو سنیے, آپ نے مضمون میں اختصار دیکھنا ہے. تجسس اعجازی نے بات کہاں پہ کی ہے. پہلے مصرے پہ جان بوجھ کے رک رہا ہوں. بات میں خدا کی قسم آسمان آپ کی جھولی میں آ رہا ہے. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے. آدم بھی سر جھکا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. لکھنؤ کا سب سے بزرگ ترین شاعر کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. نہیں میرے خیال ہے میں تیزی کر گیا تسی پیچھے رہ گئے ہو. سر جی بپا کریں گے قیامت ابھی, بھائی علی احمد شیر, ابھی علی اصغر, ابھی کون سب سے چھوٹا معصوم, کیا قیامت. اب یہ تین سوال ہیں. علی اصغر جو سب سے چھوٹے ہیں ظاہراً وہ ابھی ایک لمحے میں قیامت بپا کریں گے. کیسے؟ میں آسمان جھولی میں اتار رہا ہوں. میرا بھرا میں نے بندہ دسنا ہے جڑا حضرت علی اصغر دا نوکر ہے اور سمجھ کے جوان ہاتھ کے میں نہیں چاہتا. چلو بزرگ تو دعا کر دی میں جوان دسنا ہے. کیا دیں گے؟ ایک لفظ ہے رن کہتے ہیں میدان کو. اب شعر سنیے. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے. آدم بھی سر جھکا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جڑے پیچھے بیٹھے ہو میرے مولا دے تھکے ہوئے عزادار ہاتھ جا کے نہ رہے ہائے علی. بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں. ایک شعر اور پڑھ لوں اس کلام کا اگر آپ ناراض نہ ہوں تو.
نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دو، وہ روح پھونکیں گے شہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے چہرے خود بتائیں گے کہ شیر نے کہاں کہاں کیسا کیسا اثر کیا ہے، جٹکڑا ماحول ہے، پریوں پنچایت والے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو، اے وکھیا ہے اس ماحول شیر زان ہوئے تو سفر برباد ہو گیا، وہ رن میں جائیں گے، پوری 3 راتوں کے مشاعرے سے بڑا شیر ہے میرا بھائی، اور صرف مسکرا دیں گے، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں در بطول کے دشمن، ارے در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے، در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دیں گے، حسین جون کو یوسف ابھی اختیار رات امامت، جو بھی بولا اس کا شکریہ، چلیں ان ٹور پہ ہو تو 2 مصر سنو، امام حسین علیہ السلام دے خطبے دے، میرے مولا حسین نے جو کربلا کے میدان میں خطبہ دیا، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس گرمی میں آپ بیٹھے ہیں یہ گرمی اس گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اچھا فطرت ہے باخدا، ایک چیز ہوتی ہے فطرت، ایک چیز ہوتی ہے عادت، فطرت انسان لے کر آتا ہے، عادتیں آ کے لگتی ہیں، یہ دیکھیے گا انسان کی فطرت ہے، سامعین گرامی اسے گرمی لگتی ہے، گرمی لگے تو کیا آتا ہے؟ پسینہ ہی آندا وے نا، اس مجمع کوئی ایک بندہ بھی انج دا ہاتھ چاہے جس نو اس ٹائم ہون پسینہ نہیں آئے وا، سارے نہ آئے وا، پسینے کی قیمت کیا ہے؟ یہ میں نے ویکھو قرآن دا نانے میں نے ویکھو، یہ آیا یہ جھٹک دیا، یہی ہے پسینے کی قیمت، اے آندا گیا اے ہینج کر چکا، اس سے آگے پسینہ، ہاتھ کھولی میرا بھرا، اس تنویک کے گرمی لگ دی پئی ہے، اس سے یہ دیکھ یہ اس سے آگے پسینے کی ویلیو نہیں، میرے مولا حسین وہ ہیں جو 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں دکھ اس بات کا ہے تم نے مجھے پہچانا جو نہیں، میں حسین اعلان کر رہا ہوں یہ برستی گھٹائیں ہیں صدقہ میرا، آبشاروں کی دھن میری سوغات ہے، ذکر قرآن میں جس حوض کوثر کا ہے وہ بھی میرے پسینے کی خیرات ہے۔ بڑی مہربانی جی، نعرہ آیا وے اس پاس ہو جس بھی لایا وے اللہ دی نسلوں دی خیر کرے، اب مولا وڈے رنگ لینے، ذکر قرآن میں جس حوض کوثر کا ہے وہ بھی میرے پسینے کی خیر۔ اس وقت دی گل سنا بھی تم جے اجازت ہوئے تم، علی کا لال فرماتا ہے جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں، ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں، ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں، اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں۔ اس پاسے نعرہ آیا وے جس بھی نعرہ لایا وے نیاز حسین ایک نعرہ ہور لاوے میرے شیر پڑھن تو بعد، اپنے پورے
محلے دی ذمہ واری قبول کر کے صرف آپ داد نہیں دینی محلہ نال رلونا نے میں اپنے قد تو بڑی گل پہ کرتا دیکھنا میرے مولا نے بھائی علی احمد میرے امام علیہ السلام بات کیا کر رہے ہیں خطیب ممبر سلونی کی اولاد ہے جس نے دنیا کو بولنے کی تمیز دی ہے یہی ممبر پہ گزارش ہے کہ یہ صرف لڑتے اچھا نہیں تھے یہ بولتے بھی اچھا تھے اور ایسا بولتے تھے کہ پھر دنیا سنتی تھی لمحے کے لیے دیکھنا کہ امام حسین بول کیسے رہے ہیں میرے مولا بات کیسے کر رہے ہیں اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں شامیوں شرم نہیں آتی حسین سے لڑائی ارے شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں مرتضی کی عداوت میں بل کھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آئے فرمایا میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے کتنا ٹائم ہو گیا پڑھ گئے فرمایا میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے آخری 7 سے 8 منٹ عالم غیظ میں تھا خدا صبر کا منفرد تھا لڑائی کا انداز بھی کوفہ و شام کے طائران ہوس بھول بیٹھے تھے شاخوں سے پرواز بھی امام حسین جنگ لڑ رہے ہیں جس لیول کی میں زبان پڑھوں مولا کا واسطہ آپ کا شاید اگنور کرنا بنتا بھی ہے وہ دھمک تھی کہ کانوں میں آنے لگی کوہساروں کے ہلنے کی آواز بھی حضور مصرع ہو بندے کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دے علی کا لال جنگ لڑ رہا ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے گونجتی تھی صدائے اذا زلزلت ہو چکا تھا قیامت کا آغاز بھی علی کا لال کربلا کے میدان میں تلوار چلا رہا تھا میرے امام آگے بڑھ کے فرماتے تھے میرے اکبر کو مار کے بھاگتے اب میرے غازی کو مار کے بھاگتے ایسے عالم میں بھی آپ تنہا نہ تھے ایک لفظ ہے نہاں کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ ہونا چھپنا ایسے عالم میں بھی آپ کربلا میں ٹیلے تھے ٹبے ایسے عالم میں بھی آپ تنہا نہ تھے تھی وفا ساتھ حیدر کے عکاس کی لڑتے لڑتے جو ہوتے تھے حضرت نہاں لاش اٹھ کے تکتی تھی عباس کی علی کا بسم اللہ کرنا آہا بھائی علی احمد نے عجیب جملہ کہہ دیا فرماتے ہیں لاش تو کئی ٹکڑوں میں تقسیم تھی سامعین گرامی پڑھا جاتا ہے باخدا ذاکرین کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب جناب ابی الفضل العباس علیہ السلام کے میرے مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں جب امام حسین میرے آقا کی لاش پہ آئے اور جناب ابی الفضل العباس نے کہا کہ مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا مجھے آپ کی بیٹی سکینہ سے شرم آتی ہے پڑھا جاتا ہے باخدا ایسا ہوگا اور میں نے وکھیا ہے امام حسین دا ذاکر ہاں یار میں تھوڑا مہمان ہاں میں امام حسین دا چھوٹا جہا زبار ہاں میں ایک گل پہ کرتا ہوں قرآن دا نانے ہوگا شاید میرے ماننے میں نہیں آتا یہ بات نہ کرتے تو میں کبھی نہ پڑھتا نہیں آتا ماننے اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد ہے کربلا کے میدان میں شہید جس کا نام عباس ہے جس نے زین چھوڑی اور اس کے زین چھوڑتے ساتھ ظالم ابن سعد نے اعلان کر دیا جس نے زندگی بھر علی سے جو بدلہ لے گا علی کا بیٹا اتر گیا اور یاد رکھنا اس کے بازو بھی ساتھ نہیں ہے
تاریخ کہتی ہے یہ خبر سن کر پتھر والے نے پتھر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، تیر والے نے تیر مارا، تلوار والے نے تلوار ماری، برچی والے نے برچی ماری۔ معاف کرے آئے گل اوکھیے میں بھرا نہ دے میں نہ پڑھدا، کتنا مارا شامیوں نے جناب عباس کو میں نہیں بتا سکتا، میں اشارہ دیتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جناب قاسم تو اس قابل تھے کہ حسین گٹھڑی میں اٹھا کے لا سکتے۔ حسین علیہ السلام نے 7 مرتبہ کوشش کی کہ میں اپنے جوان بھائی کا لاشا اٹھاؤں، میرے امام کی مجبوری بن گئی، حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا کیڑے دردن نال روندے پے ہو یار۔ حسین ہاتھ لگاتا گیا۔ حسین بخش جاڑا صاحب کا جملہ آپ کو سناتا ہوں، فرماتے ہیں جناب ابی الفضل، ہر شہید کی موت نے کربلا کے میدان میں کوئی نہ کوئی اثر کیا۔ جناب ابی الفضل عباس علیہ السلام کی موت نے 5 اثر کیے ہیں، اور میں نے بھی کیا۔ جاڑا صاحب فرماتے تھے جناب ابی الفضل العباس کے زین چھوڑنے کا پہلا اثر فوج شام پہ ہوا، یہاں پتہ چلا حسین کے ماشکی نے زین چھوڑ دی، 9 لاکھ نے ناچنا شروع کر دیا، اور ناچ ناچ کے کہتے تھے اب علی کی بیٹی کا برقع لوٹنا آسان ہے۔ جاڑا صاحب فرماتے تھے ابی الفضل العباس علیہ السلام کے زین چھوڑنے کا دوسرا بڑا اثر قبیلہ بنی ہاشم کے بچوں پہ ہوا، جن کے ہاتھوں سے خشک جام زمین پہ گر گئے۔ لمحے واسطے میں نے وکھیا اور میں نے وکھیا اے وکھیا اے ہاتھ بدی کھلوتا نہیں کوئی بندہ یار، میں خدا گواہ ہے اپنے ضمیر تے ڈھیر سارا بوجھ لے کے ہاتھ بندی کھلا، جڑے گھٹ تو گھٹ میرے محترم بہنوں دے بھرا بیٹھے ہو یار، وہ کون ہے جدی ہائے نہیں نکل سکتی؟ وہ ایک بہن دا بھرا وے، اس تے گھر والے نے اس تے ماں نے، جناب ابی الفضل العباس تے غم تے ہائے تک نہیں کر سکتا۔ قبلہ جاڑا صاحب فرماتے ہیں عباس علیہ السلام کے زین چھوڑنے کا تیسرا بڑا اثر اس بی بی پہ ہوا جس نے تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے اپنے سر سے چادر اتار کے کہا اب میں تمہارے برقعوں کی ضامن ہوں۔ پتہ نہیں کون ہے وہ بندہ جس نے ہائے نہیں کرنا۔ اجازت ہوئے تو چوتھا اثر سناواں، چوتھا اثر ہوئے اجازت تو جتنی بھی علی عباس عسکری کوشش کرے میں نہیں سمجھا سکتا۔ میں آپ کو میر انیس علیہ الرحمہ کا ایک مصرع سناتا ہوں کہ عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کا چوتھا اثر کس پہ پڑا اور کیسے پڑا۔ میر انیس فرماتے ہیں عباس علمدار کی شہادت کے بعد 9 لاکھ کے نرغے میں جب کوئی نہیں رہا اور حسین بالکل اکیلے رہ گئے، اور اس وقت حسین کو اپنے بھائی کی یاد آئی، ایک مصرعے میں انیس نے قیامت برپا کی ہے۔ انیس فرماتے ہیں 9 لاکھ مارنے والا تھا، اکیلا کربلا کا مظلوم تھا، زخموں کی تاب نہ لا رہے تھے، زین ذوالجناح پہ جب بالکل آخری لمحات تھے تب ابی الفضل العباس کے لاشے کی طرف منہ کر کے انیس فرماتے ہیں حسین نے رو کے فرمایا غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ کرما لے ہوں اسی بہت وڈے لوگ ہم، اسی مصائب دی منزل انج مکائیے ساڑی ہنجی نہیں ہوندی جس ویلے تھی سن اے پتہ نہ لگے کہ ظالم علی دی دھی دا برقع لایا وے۔ اپنے اندر سوچ کے انصاف کریے، تھوڑی غربت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا دے میدان اکلے رہ گئے۔ اس سے بڑا کوئی دکھ ہے کہ اب حسین اکیلے رہ گئے۔ ارے یہی تو وقت تھا جب ظافر جن امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ خطیب اکبر مرزا عطر صاحب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ ظافر فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا مولا مجھے حکم کریں میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے آپ کی نالین پہ رکھتا ہوں۔ فرمایا ظافر میں کریم ہوں، میں راضی ہوں، تو واپس جا۔ مولا میں مر جاؤں گا، اس حالت میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ان میں۔ فرمایا ظافر میں راضی ہوں، اگر رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ کھڑا ہو جا۔ جتنی دیر میں امام بن کے حکم دوں وہاں کھڑا رہی،
جب امام بن کے حکم دوں کربلا چھوڑ جعفر جن یاد رکھی میں سچی ماں کا بیٹا وعدہ کر رہا ہوں اس کے بعد تیرا کربلا میں رکنا حرام ہوگا۔ جعفر نے کہا مولا جتنا حکم دیں گے اتنی دیر تو کھڑا ہو لوں۔ جعفر کہہ رہا میں اس ٹیلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، علی کا لال زین سے زمین پہ آیا، میرے مولا نے سجدہ آخر میں سر رکھا، میں اس بندے نے شیعہ مندہ ہی نہیں جڑا ہائے نہ کر سکے خدا دی قسم ہے، میرے امام نے سجدہ آخر میں سر رکھا، وہاں سے وہ ظالم آیا، اس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا، تاریخ کہتی ہے اس نے چلانے کا ارادہ کیا، پہلی ضرب کے لیے جناب ناظم ممبر میرے مولا کے محترم مداح، میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے کوئی سمجھ لے، ابھی اس نے ضرب نہیں چلائی، بہت سونی ہنج بھی لڑ دیئے، میں ایک جملہ سمجھا سکا، اس نے ضرب ابھی نہیں چلائی کہ جعفر فرماتے ہیں علی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا اور رو کے فرماتے ہیں قاتل میرے تو نے مجھے مارنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میرا راہ کوئی نہیں، ایک لمحے کے لیے رک۔ جعفر فرماتے ہیں وہ رکا، علی کے لال نے سر اٹھا کے اسی ٹیلے کی جانب دیکھا، مجھ پہ نظریں پڑی، علی کے لال نے رو کے فرمایا جعفر تو ابھی تک گیا نہیں ہے؟ جعفر نے کہا مولا مر جاؤں گا اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں، رو نہ رو تیرے مقدر دی گالے ممبر عسکری اس جملے تے چھوڑ دے پیا گئے۔ جعفر فرماتے ہیں چیخ نکلی علی کے لال کی، رو کے فرماتے ہیں جعفر امام بن کے حکم دے رہا ہوں جلدی کر، اب کربلا چھوڑ، اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کے میدان سے پتھر صاف کر رہی ہے، اور جعفر میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور جعفر میری ماں میرے لاشے پہ جی جزاک اللہ جی۔